اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے آپ دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے دو سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے, تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی. انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی, لہٰذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر. بات آپ نے کی آٹے کی, گندم کی, آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گندم کے اگر آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا, آپ مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے, اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے, یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے اس میں کوئی, اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کرے. اب یہ صبح اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں, اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں, میں انشاءاللہ ادا کروں گا, اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے. تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبوں نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے, ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر ضرور کیا کیجیے. طارق چودھری صاحب جی.